اسلام آباد اور راولپنڈی میں وقفے سے موسلادھار بارش جاری ہے۔ نارالئی میں طغیانی، نیو کٹاریا میں پانی کی سطح 22 فٹ اور کوال منڈی میں 17 فٹ تک بلند ہو گئی۔ نارالئی کے اطراف خطرے کے سائرن بجا دیے گئے۔ ریسکیو 1122 نے شہریوں کو محتاط رہنے کی اعلانات شروع کر دیے۔ گھروں سے غیر ضروری نہ نکلنے کی ہدایت۔ ناروال، شکرگڑھ، گجرات اور دیگر شہروں میں بھی بارش، نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ بانی پی ٹی آئی کے لیے بڑا ریلیف۔ سپریم کورٹ نے علاج کے لیے شفا انٹرنیشنل ہسپتال منتقل کرنے کا حکم دے دیا۔ ہفتے میں ایک روز اہل خانہ سے ملاقات کروانے کی بھی ہدایت۔ تحریری حکم نامہ جاری کر دیا گیا۔ جسٹس شاہد وحید نے 7 صفحات پر فیصلہ تحریر کیا۔ عدالت کی ماہر ڈاکٹرز پر مشتمل میڈیکل بورڈ بھی تشکیل دینے کی ہدایت۔ ڈاکٹر فیصل سلطان اور ڈاکٹر عظمیٰ بانی پی ٹی آئی کے ہمراہ ہوگی۔ بانی کے معائنے اور علاج کی مکمل طبی رپورٹس آئندہ سماعت پر طلب۔ عدالت کا پی ٹی آئی کو بانی کے معاملے پر سیاست نہ کرنے کا حکم۔ آنکھوں کے علاج کے لیے بانی پی ٹی آئی کو شفا انٹرنیشنل ہسپتال منتقل کرنے کی درخواست دائر کی گئی تھی۔ توہین عدالت کیس میں تمام فریقین کو نوٹس جاری کر دیا گیا۔ آئندہ سماعت سے پہلے تحریری جواب جمع کروانے، ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کی ہدایت۔ دوران سماعت عدالت ججز نے اپنے ریمارکس میں کہا کہ بہنوں سے ملاقات کوئی احسان نہیں، ان کا بنیادی حق ہے۔ ریاست کا کام نہیں کہ قانون کی خلاف ورزی کرے۔ کیس کی سماعت 16 ستمبر تک ملتوی کر دی گئی۔ یہ قانون کے ان 4 والز کے اندر نہیں ہے جو کہ کسی بھی سزا یافتہ شخص کو جو سہولیات فراہم کی جا سکتی ہیں جیل میں لاگو قوانین کے تحت کسی ٹرشری کیئر سرکاری ہاسپٹل میں ان کا معائنہ کرایا جائے، البتہ کورٹ کے احکامات کے مطابق اور جیسے کورٹ مناسب سمجھے۔ جو میڈیکل ایکسپرٹس ہیں ان کو اس میں شامل کیا جا سکتا ہے، چاہے وہ شفا انٹرنیشنل سے ہیں یا کسی اور بڑے ادارے سے ہیں۔ حکومت کا بانی پی ٹی آئی کی ہسپتال منتقلی کے عدالتی حکم پر نظر ثانی درخواست دائر کرنے کا اعلان۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کہتے ہیں کہ قانونی ٹیم نے تمام پہلوؤں پر مشاورت کی۔ ایسے فیصلے کے قانونی اثرات اور دائرہ کار واضح ہونا چاہیے۔ آیا یہ حکم صرف ایک فرد تک محدود نہیں ہوگا، یہ تمام قیدیوں پر لاگو ہوگا۔ بہت سے قیدیوں کے صحت کے مسائل ہیں۔ سرکاری ہسپتال میں علاج ممکن نہ ہونے کی ٹھوس وجہ، نجی ہسپتال منتقلی کے معاملے میں قانونی پیچیدگیاں دور کرنا ضروری ہے۔ سپریم کورٹ سے رجوع کا مقصد ابہام دور کرنا ہے۔ سپریم کورٹ کے حکم پر بانی پی ٹی آئی سے ہمشیرہ نورین نیازی اور اہلیہ بشرا بی بی کی ملاقات کروا دی گئی۔ بانی اور نورین نیازی کی ملاقات کانفرنس روم میں ہوئی۔ بہن بھائی میں صحت اور دیگر امور پر گفتگو ہوئی۔ جیل سرائے کے مطابق نورین نیازی نے بانی کو عدالتی حکم سے آگاہ کیا۔ صحافی کے سوال پر نورین نیازی کا منہ پر انگلی رکھ کر خاموش رہنے کا اشارہ۔ بانی اور بشرا بی بی کی ملاقات 40 منٹ تک جاری رہی۔ صحت سمیت قانونی امور پر گفتگو ہوئی۔ پی ٹی آئی کا سپریم کورٹ کے حکم کا خیر مقدم۔ پارٹی کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو امید کی کرن قرار دے دیا۔ کہا کہ بانی پی ٹی آئی کو قید تنہائی میں رکھا گیا۔ ہماری سیاست کے اصول الگ ہے، صحت پر سیاست نہیں کرے گے۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے کہا کہ ہسپتال کے ارد گرد پی ٹی آئی کا کوئی کارکن جمع نہیں ہوگا۔ پی ٹی آئی نے صبر اور تحمل کا مظاہرہ کرنا ہے۔ ہمیں عدالتوں سے امید ہے بانی پی ٹی آئی کو عدالتوں کے ذریعے رہا کروائے گے۔ سینیٹر اعظم سواتی نے عدالتی فیصلے کو انتہائی مثبت پیش رفت قرار دیتے ہوئے کہا کہ مل بیٹھ کے مسائل حل کیے جا سکتے ہیں۔ یہ آج آپ کی سب سے بڑی خبر ہے، ہم ویلکم کرتے ہیں۔ سپریم کورٹ نے ریلیف دیا۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو ضمانت بھی ملنی چاہیے۔ علیمہ خان کی اڈیالہ ناکے پر میڈیا سے گفتگو۔ کہا کہ اگر بانی پی ٹی آئی کو ریلیف ملا ہے تو بشرا بی بی کے چارجز تو مزید کمزور ہے۔ بانی کے ہسپتال جانے کا مطالبہ گزشتہ 8 ماہ سے کر رہے تھے۔ ہم بہنیں ہیں، ہمارا بانی پی ٹی آئی کی صحت پر بات کرنا سیاست نہیں۔ بانی پی ٹی آئی کو عدلیہ سے غیر معمولی ریلیف ملا۔ جشن منانے کی کیفیت قائد کو جیل سے نکالنے کی شدید خواہش کی عکاس ہے۔ بانی کے لیے این آر او کی خواہش نئی بلندیوں کو چھو رہی ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا بیان۔ کہا کہ خود ساختہ مرد احد کو آج پوری جماعت جیل سے ہسپتال منتقل کروانے کے لیے فریاد کرتی نظر آ رہی ہے۔
یہ قدرت کا انتقام ہے، تکبر کے ہمالیہ پہاڑ سے آج مارگلا کی پہاڑیاں بھی بلند ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ بانی پی ٹی آئی کو تمام بیماریوں سے شفا بخشے۔ پی ٹی آئی کو یقین ہو گیا کہ عدالت انصاف کر رہی ہے، آج انہیں سپریم کورٹ کی تعریف کرتے دیکھا۔ وفاقی وزیر پارلیمانی امور طارق فضل چودھری کا سینیٹ میں اظہار خیال، کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر منوعن عمل درآمد کیا جائے گا۔ وزیر اعظم کے پاس ایگزیکٹو اختیار نہیں کہ عدالتوں کے فیصلے کے برعکس بات کرے، عدالتیں ہی واحد چینل ہے جس سے رہائی کا کوئی راستہ بنتا ہے۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ بولے، سپریم کورٹ کا فیصلہ آزادانہ اور میرٹ پر مبنی ہے، پی ٹی آئی نے اس معاملے پر بڑی دیر کر دی، یہی ایک راستہ اور قانونی راستہ تھا۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ خوش آئین جیل قیدی کو بیماری کا تحفہ ضرور دیتی ہے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ سعد رفیق کا سوشل میڈیا پر بیان، کہا کہ فیصلہ برسات کی ہب زدہ رت میں ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ہے، میرے دل کا بوجھ کچھ ہلکا ہوا، فیصلے سے عدلیہ کا کھویا ہوا وقار بحال ہوا، معزز ججز مبارکباد کے مستحق ہے، اگر اس میں ریاستی منشا شامل ہے تو اسے بھی سراہا جانا چاہیے، پی ٹی آئی کے باقی اسیران بھی ایسی توجہ کے حقدار ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کو ہسپتال منتقل کرنے کے فیصلے کو نون لیگ کے سینیٹر ناصر بٹ نے اپنی حکومت کے خلاف سازش قرار دے دیا۔ ایم نیوز سے گفتگو میں کہا کہ نون لیگ حکومت کے خلاف پھر سازش ہونے جا رہی ہے، نواز شریف ہمیشہ واپس آ جاتے ہیں اور سازشی ہمیشہ رہ جاتے ہیں۔ مریض کو صحت کے حوالے سے شکایت ہو جاتی ہے، میرے خیال میں بہت دیر کر دی گئی، امیر جے یو آئی مولانا فضل الرحمان کی گفتگو، کہا کہ مریض کو مسائل تھے، فوری حل کرنے چاہیے تھے، پی ٹی آئی احتجاج کا فیصلہ اندرونی معاملہ ہے، میڈیا صوبوں کے معاملے پر لکیر نہ کھینچے، وسائل نہیں صوبے کیسے بنے گے، پارلیمنٹ پوری قوم کی نمائندہ ہوتی ہے، قوم کی آواز کو سنا جائے، ملک کو آئین کے مطابق چلانا ہے، اپوزیشن لیڈر اے پی سی بلائے۔ خطے میں جاری کشیدگی، متحدہ عرب امارات نے ایران کے ساتھ تمام تجارتی اور مالی معاملات معطل کر دیے۔ متحدہ عرب امارات کے وزارت خارجہ نے جاری بیان میں کہا کہ یہ فیصلہ دونوں ملکوں کے درمیان حالیہ جنگ کے دوران ہونے والی کشیدگی کے پیش نظر کیا گیا۔ ایران کے ساتھ ہر قسم کی تجارتی، کاروباری اور مالی معاملات تک حکم ثانی معطل رہے گی۔ اماراتی وزارت دفاع نے کہا کہ ایران کی جانب سے متحدہ عرب امارات کی جانب 2 بیلسٹک میزائل داغے گئے، ایک میزائل متحدہ عرب امارات کی سمندری حدود کے اندر جبکہ دوسرا سمندری حدود سے باہر گرا۔ مزید کہا کہ یو اے ای کسی بھی قسم کے خطرات سے نمٹنے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ ایران نے یو اے ای پر میزائل حملے کا بیان مسترد کر دیا۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا کہ متحدہ عرب امارات کے الزامات بے بنیاد ہے، فالس فلیگ آپریشن سے خبردار رہا جائے۔ وزیر اعظم نے پاکستان میں گوگل آفس کا افتتاح کر دیا۔ وفد سے گفتگو میں کہا کہ گوگل دنیا بھر میں معروف ٹیکنالوجی کمپنی ہے، پاکستان گوگل کے لیے ایک اہم اور خوبصورت سفر کا آغاز ہے، پاکستان کو $30 ارب کا آئی ٹی ایکسپورٹ ہب بنانے کا ہدف ہے۔ نائب صدر گوگل کا پاکستان کے ساتھ طویل مدتی شراکت داری کا عزم، گوگل کے سرگرمیوں سے 9,60,000 ملازمتیں پیدا ہوگی۔ پاکستان دہشت گردی کے خلاف متحرک جبکہ بھارت دہشت گردی میں ملوث ہے۔ کلبھوشن یادیو کی بلوچستان سے گرفتاری بھارتی دہشت گردی اور سہولت کاری کا ثبوت ہے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا ورکشاپ سے خطاب، کہا کہ پہلگام واقعے کے بعد بھارت کی بے بنیاد الزام تراشی کا مؤثر جواب دیا جائے۔ وزیر اعظم نے پہلگام واقعے کی غیر جانبدارانہ اور شفاف عالمی تحقیقات کی پیشکش کی، اس سے پاکستانی موقف کو مزید تقویت ملی۔ نیشنل ایکشن پلان وفاق اور صوبوں دونوں کی مشترکہ ذمہ داری ہے، پلان پر سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے بجائے پارلیمانی جائزہ لیا جائے۔ وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا کہ ایکشن پلان کے 14 نکات پر پارلیمنٹ میں تفصیلی بحث ہونی چاہیے، ہر صوبے اور خطے کی کارکردگی سامنے لائی جائے۔ نیشنل ایکشن پلان کی پارلیمانی نگرانی اور قومی اتفاق رائے ضروری ہے۔
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद इजाफा। पेट्रोल 3 रुपये 34 पैसे, डीजल 5 रुपये 27 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। पेट्रोल की नई कीमत 334 रुपये 54 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत 395 रुपये 69 पैसे हो गई। लाहौर में जमात इस्लामी का पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ धरना जारी है। हाफिज नईमुर रहमान ने मुल्क की मुकम्मल शटर डाउन के बाद पहिया जाम कॉल की धमकी दे दी। धरने के शुरका से खिताब में कहा कि हुकूमत की मुआशी दहशतगर्दी नहीं चलेगी। धरना हमारा ज़ाती नहीं बल्कि पूरी कौम का मसला है। पैदल मार्च भी शुरू करेंगे और इस्लामाबाद पहुंचेंगे। अल्लाह की मदद से और अवाम की कुव्वत से आगे आएंगे, कोई रोक नहीं सकेगा। महंगाई के मारे अवाम को 440 वॉट का झटका। बिजली एक माह के लिए दौर पे 52 पैसे महंगी होने का इम्कान। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने नेपरा में दरखास्त दाखिल कर दी। दरखास्त जुलाई की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में जमा करवाई गई। मीर रजा कत्ल केस की तहकीकात में पेशरफ्त। साबका सीसीटीवी फुटेज का दोबारा मुआयना। लाश मिलने से कबल जाए वक़्वा के करीब मशकूक मोटरसाइकिल सवार की मौजूदगी का इंकशाफ हुआ। मस्जिद के कैमरे में रात के नामालूम शख्स की मशकूक नकलो हरकत रिकॉर्ड की गई। वाक़ये के वक्त जाए वक़्वा से चंद गज के फासले पर पुलिस मोबाइल की मौजूदगी के भी शवाहिद। मुबैना टाउन थाने की मोबाइल अली अलसुब्स यूनिवर्सिटी रोड से गुजरती दिखाई दी। पुलिस एहलकार की मोबाइल से उतरने की फुटेज और लाश मिलने के मुकाम पर मौजूदगी का सुराग लगाया जा रहा है। ड्रग डीलर अनमोल उर्फ पिंकी पर कत्ल अल सबब के मुकदमे में फर्द जुर्म आयद कर दिया गया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जनूबी की अदालत में पिंकी के खिलाफ केस की समाअत मुल्जिमा वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश हुई। सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। अदालत ने तफ्तीशी अफसर और गवाहों को नोटिस जारी कर दिया। अनमोल उर्फ पिंकी के खिलाफ बगदाद थाने में कत्ल का मुकदमा दर्ज किया गया था।